کین آبزرور ہوں کچھ چیزوں کا، اور وہ ان چیزوں میں ایک نام ہے وراثت. اچھا، اب ہمارے ہاں وراثت کی تعریف یہ ہے کہ جی ابا جی نے ذاتی دفعہ 3 گھر دے دیے، اور ابا جی نے اتنی پراپرٹی نام کر دی ہے، اور فیکٹری چلتی ہے ابا جی بچوں کے نام کر کے چلے گئے، اور ابا جی نے وصیت کی تھی کہ جو بڑا بیٹا ہے نا یہ میرے بعد سربراہ ہوگا. آپ کو اس قسم کا کامن رویہ ملے گا. میں کنفرم بتا رہا ہوں کہ ابھی تک مجھے کسی انسان میں کوئی اچھائی ملی ہے نا، اور اس اچھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، جیسے پراپرٹی ملے تو بندہ پوچھتا ہے نا جی یہ پراپرٹی ان کے والد صاحب نے کب بنائی ہوگی یا کسی کے بڑے نے کب بنائی ہوگی. تو میں نے کسی کی بھی اچھائی دیکھی ہے نا، اور اچھائی کو میں نے کھرچ کے کھرید کے پیچھے جا کے دیکھا ہے، تو پتہ لگا کہ وہ اچھائی کہیں نہ کہیں ماں یا باپ میں موجود تھی. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ پھل میٹھا دراصل درخت کی وجہ سے. یعنی جن کے ہاں درخت اچھے نہیں ہیں نا، میں معافی کے ساتھ کہوں ان کے پھل بھی اچھے نہیں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ والدین سے مال و اسباب کی وراثت لیں، اور جملہ میرا کیا ہے، رویوں کی وراثت نہ لیں. یہ رویوں کی وراثت کی منتقلی اتنی خاموشی سے ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. بڑے ہی آرام اور پیار سے کہیں نہ کہیں میرا بچہ میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا پاپا وہ جو فلانا کزن نہیں ہے وہ میرے سے روس جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. پاپا وہ مجھے غصے سے پوری ڈال کے دیکھتا رہتا ہے. پاپا میں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا ہوتا، اس کا موڈ میرے سے آف ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرا بیٹا تو اس کزن کو دیکھ رہا ہے پچھلے 13 سال سے 12 سال سے، اس کے ابا جی کو میں پچھلے 40 سال سے دیکھا. یہ ڈیٹو رویہ وہ اس کے ابا جی کا ہے جو میں نے 40 سال سے دیکھا ہے. بغیر کسی وجہ سے رس جانا ہے، جس نے نیکی کی ہے اس کے ساتھ برا سا منہ بنائی رکھنا ہے، احسان کو کبھی رجسٹرڈ نہیں کرنا، شکر ادا نہ بندے کا کرنا ہے نہ رب کا کرنا ہے، کسی کی ہوئی نیکی کو اپنا حق سمجھنا ہے. یہ ایک رویہ ہے. میں کہ یہ رویے کی وراثت کی منتقلی شروع ہو چکی ہے، اور اس رویے کی وراثت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس رویے سے بندے کا اپنا نصیب تنگ ہو جاتا ہے. یہ میرا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بعض لوگوں کو اللہ چوکھا دیتا ہے، ان کے پاس نا سنبھالنے رکھنے کی تھا کوئی نہیں ہوتی، سو وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے، وہ دیے ہوئے تمام چیزوں نعمتوں کو خراب کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی آنکھ ان خیر کی چیزوں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتی. اب دیکھیں نا زندگی کا خیر اتنی زیادہ ہے اور خیر کے پہلو اتنی زیادہ ہے، آپ خیر کو دیکھ ہی نہ سکیں تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ خیر ہو بھی اور خیر دیکھ نہ سکیں. میں نے بے شمار رویوں کی وراثت دیکھی ہے جی. میں نے بڑے بڑے اچھے لوگ ان کے اچھے رویوں کو ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتے دیکھا. میں نے بڑی نسلوں میں حلال حرام کی تمیز ایک نسل میں دیکھی ہے، وہی حلال حرام کی تمیز اگلی نسل میں بھی دیکھی ہے. میں نے مہمان نواز ایک نسل کو دیکھا ہے، میں نے اگلی نسل کو بھی مہمان نواز دیکھا ہے. میں نے ریئلائز کرتے دیکھا ہے کہ کچھ نسلیں علم اور علم والے سے محبت کرتی ہیں. میں نے یہی علم اور علم والے کی محبت اگلی نسل میں بھی دیکھی ہے. اور ایک آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، یعنی عملی نمونے زیادہ ہیں، کتابیں تھوڑی ہیں. ہم کہیں معاشرہ سمجھ بیٹھا ہے کہ نیکی پہ اچھی اچھی کتابیں لکھنے سے نا معاشرہ بدل جائے گا. ہم کہیں سمجھ بیٹھے ہیں کہ بڑی اچھی اچھی تقریریں کریں گے نا تو بڑی تبدیلی آ جائے گی. خدا کے بندو، نصیحت بدلے تو پھر نصیحت کا کانٹینٹ ہی زیادہ ہونا چاہیے تھا. پریکٹیکل مثالیں معاشرے میں کم آتی. 1,24,000 پیغمبر چلتے پھرتے نظر آئے دنیا کو کہ کر کے دکھانا ہے، اور کرنے کے انداز ہیں تو ان سے سیکھ لیجیے. اور بہترین نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی شکل میں ہمارے پاس آ گئی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ساری کی ساری میری تقریر اور ساری کی ساری گفتگو کا جو اختتام ہے، وہ اختتامی جملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کائنات کے سارے سچوں میں، سارے سچے انسانوں میں سب سے بڑے قد کاٹ پہ کوئی سچا انسان کھڑا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. آپ کی ذات گرامی کا ارشاد عالی آپ فرماتے ہیں کہ باپ کی بہترین وراثت بچوں کو جو ہے وہ اس کی تربیت ہے، مال و متاع نہیں ہے. یعنی پھر بات وہ رویوں کی وراثت کی آ گئی. یعنی آپ نے بچوں کو مال دیا، اسباب دیا، سب کچھ دیا، لیکن اگر رویہ نہیں دیا، اخلاق نہیں دیا. اور کیسے دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جو آپ کر کے دکھاتے ہیں وہ بچوں میں ضرور ہوگا. میں بچوں کو شاید ٹاپ نہ کرا سکوں، ان کے شاید گولڈ میڈل نہ ہوں، ان کے سکولز میں پوزیشن نہ آئے، لیکن بچے دل کے تنگ نہیں ہوں گے. کیونکہ میں نے لرن کیا واصف علی واصف سے، دل کے تنگ انسان کا خیال تنگ ہوتا ہے.
جس کا خیال تنگ نہیں ہے نا، اس کا مطلب اس کا دل بھی تنگ نہیں ہے. سو ممکن ہے فزکس میں ٹاپ نہ ہو لیکن رویے، کسی خوش اخلاقی کے رویے میں ٹاپ ہو سکتا ہے. ممکن ہے انگلش میں نمبر بہت اچھے نہ آئے لیکن بولنے کا انداز ہمیشہ اچھا ملے. ممکن ہے کہ میتھمیٹکس کے حساب ان کے اچھے نہ ہوں، نمبر پورے نہ ہوں، لیکن کم از کم درگزر کرنے میں، ان کو معاف کرنے میں وہ شاید ٹاپ کرنے لگ پڑے. شاید وہ انہیں حساب کتاب بہت اچھا نہ کرنا آتا ہو لیکن بغیر حساب کتاب کے بانٹنا آتا ہو. یہ بڑا ضروری عمل ہے. سو خدارا ماں بیٹی جو نسل کی وارث ہے اس کو بچوں کو پوری کی پوری ایک وراثت کو دینا ہوتا ہے، اور وہ رویوں کی، اخلاق کی وراثت ہے. یقین کیجئے باپ کا اثر کم ہے، ماں کا زیادہ ہے. ماں کا اثر بہت زیادہ ہے. میں اپنے آپ میں ڈھونڈتا ہوں مجھ میں میری ماں زیادہ ملتی ہے، میں اپنے آپ میں ڈھونڈتا ہوں تھوڑا باپ کم ملتا ہے. دونوں ہی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن وہ جو چہرہ ہوتا ہے نا ماں کا، بچے نے سب سے زیادہ غور سے وہ چہرہ دیکھا ہوتا ہے. ہماری جو سمائلز ہیں نا وہ ماں سے زیادہ ملتی ہیں. دنیا میں 80% ان کی سمائل ماں والی ہے. آپ غور سے دیکھیے گا، اگر امی محترمہ مسکراتی ہیں تو وہ مسکرانے کا انداز آپ کے انداز سے بڑا سملر ہوگا. آپ کی سمائل میں، آپ کی آنکھوں میں وہ چمک ماں والی کہیں ہوگی. اور اگر وہ مسکرانا بھول چکی ہے شاید آپ کی بھی مسکراہٹ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئی ہوگی. حضور والا اپنے بچوں کو مال دے، متا دے، چیزیں دے، پراپرٹیز دے، بڑا پیسہ دے، بہت کچھ دے، لیکن خدارا اچھا اخلاق اور اچھا رویہ دے. یہ اچھا رویہ، اچھا اخلاق قسمت بنتا ہے، یہ مزاج بنتا ہے، مزاج قسمت بنتا ہے. یہ اچھا رویہ اخلاق اپرچونٹیز بنتا ہے. کسی بد اخلاق انسان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی. آپ کسی دنیا کے کسی بندے کے پاس جو ڈنک ٹپاتا ہے نا، آپ ترقی کے مواقع کم دیکھیں گے، رسنا شروع ہو جاتے ہیں. میری کتاب میں واقعہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ دروازے پہ نوک ہوا، اس نے دھیان نہیں دیا، پھر نوک ہوا، اس نے دھیان نہیں دیا، تیسری بار اس نے پھر نوک ہوا تو کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں قسمت ہوں. اس نے کہا بھاگ جا. یہ تو 3 بار قسمت نہیں نوک کرتی، یہ 1 بار نوک کرتی ہے، تب ہی سن لینا چاہیے. تو وہم ہو سکتی ہے، واہمہ ہو سکتی ہے. جن لوگوں میں صفت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، جن کا ریڈیو کا ٹرانسمیٹر پراپر ایڈجسٹ ہوا ہوتا ہے اخلاق کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے، ان کے پاس اپرچونٹیز بھی زیادہ آتی ہیں، مواقع آگے بڑھنے کے زیادہ آتے ہیں. ان کو لوگ سپورٹ کرنے لگ پڑتے ہیں، لوگ ان سے بے لوث محبت کرنے لگ پڑتے ہیں، ان کے گرو اور قافلے میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خدا را اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی صفات کی وراثت دیجیے. شاید مال و متاع ختم ہو جائے لیکن بقول واصف علی واصف کے اگر بچہ قابل ہے تو جو آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ خود ہی بنا لے گا، اور اگر قابل نہیں ہے تو جو کچھ آپ دیں گے وہ اسے اجاڑ کے رکھ دے گا. ہونا ہی چاہیے کہ پہلے ہی تیار کر دینا چاہیے ہمیں بیٹیوں کو کہ زندگی در اصل برداشت کا نام ہے. اس زندگی کے پرچے میں نا بڑے ہی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو برداشت کرنے والی ہوتی ہیں، بڑی چیزیں اگنور کرنے والی ہوتی ہیں. اچھا بڑے سوالوں کے جواب نہیں بھی دینے ہوتے. اچھا ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ میں بتا کے جاؤں گی، میں تجھے دس کے جاؤں گی، اب تیرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی. یہ جو ڈائلوگز ہمیں ملتے ہیں نا، یہ اس لیے ملتے ہیں کہ ہم نے سکھایا نہیں ہوتا کہ بیٹے 8 کے 8 سوال اٹیمپٹ کرنے نہیں ہے. آپ کو 4 کر دو، اچھے سے کر لو، ٹھیک ہے جی. ہم پہلے سوال سے 8ویں سوال تک پورے دنیا کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اچھا اگلا کام یہ ہے کہ ہم نے ذہن میں ایک چیز بنا لینی ہوتی ہے. کامن پرابلم مجھے میسج واٹس ایپ پہ بڑے آتے کہ سر 15 دن میری شادی کو گزر گئے ہیں، پتہ لگا بڑی گھٹیا فیملی ہے، میں کیا کروں؟ جس کا مطلب ہے پیچھے ورکنگ نہیں تھی. میرا ماننا یہ ہے آصفہ کہ ہماری جس وقت میں شادی ہوتی ہے نا، اس وقت کی کہیں فریکوینسی پہ جو فیملی اور بندہ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، اسی لیول پہ آگے ہمیں ملتا ہے. یعنی ہماری کچھ اچھائیاں، ہماری کچھ برائیاں، اور اگلے کی کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیوں میں سے صرف اچھائیاں دکھتی ہیں اور رشتہ ہو جاتا ہے. اگلے دنوں میں ایسے کر کے ٹرن ہوتا ہے اور دونوں کی برائیاں ایک دوسرے کے سامنے آنے لگ پڑتی ہیں. کڑی سوندی بڑا کہ جی منڈے دی ماں جڑی وسا نہیں کھاندی منڈے دا. اب یہ پہلے نہیں پتا تھا، پہلے اس کا کوئی میڈیکل رپورٹ ہوتی، کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتا تو پتا لگا جی وسا نہیں کھاندی، اوپر لکھا ہوتا چغتائی کی رپورٹ میں. ایسا نہیں تھا. یاد رکھیے گا اس سارے رشتے میں سب سے بڑی خوبصورتی مرد اور عورت کا کمٹمنٹ ہے. اگر یہ کمٹمنٹ ارینج لو کچھ بھی، آج کل تو ارینج کے اندر بھی تھوڑا سا لو کا ایلیمنٹ 6 ماہ 8 ماہ میں واٹس ایپ کی مہربانی سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی رسنا رسانا بچے شروع ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی میں نے نہیں منہ لگانا 2 دن، ذرا چھوڑتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ جو فیز ہے نا، میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو اب ہم ہاتھ پکڑے ہیں نا، آندھیاں بڑی چلنی، طوفان بڑے آنے، مسئلے بڑے آنے، پرابلمز بڑے، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے. دیکھو ہوں گے مسئلے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مسئلے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں. واصف علی واصف کا جملہ آپ فرماتے ہیں اگر چھوڑ ہی دینا لڑائی کیسی.
اور اگر ساتھ چلنا ہے پھر لڑائی کیسی؟ طے کر لو نا. جھگڑا تب ہونا چاہیے جب چھوڑ دینا ہے. اگر چھوڑ ہی دینا پھر بھی جھگڑا نہیں بنتا. غور کرو ذرا. اور اگر نہیں چھوڑنا پھر تو جھگڑا بالکل نہیں بنتا. یہ طے کر لینا چاہیے کہ اچھا پھر درگزر سکھا دینا چاہیے, معاف کرنا سکھا دینا چاہیے, معافی مانگنا بھی سکھانا چاہیے. یہ بڑی ایک کنا کا مسئلہ ہے. ہمیں معافی مانگتے لگتا ہے کہ ہم K2 سے نیچے گر گئے. کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, ہمیں ڈر ہوتا ہے یہ بات میں تانا مارے گا, تو خود دیکھ معافی مانگتی تھی. قانون میں جملہ آتا ہے نا ہسبینڈ کا یا ساس کا. کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی کے نا کی تسکین ہماری معافی مانگنے سے ہوتی تو معافی مانگ لینی چاہیے. ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ اس نے, اگر یہ اسے ہم ٹارگٹ لڑکی کو دے کے بھیج رہے ہیں, پتر تھلے لا کے رکھی بس تم, خدا کے لیے ان دنیا کی ناکام ترین بیوی ناکام ترین ماں ہوگی. اور اگر ٹارگٹ یہ دے کے بھیجا ہم نے کہ بیٹا بڑے چیلنج آئیں گے, بڑے مسئلے آئیں گے, بالکل نہیں تجھے کہہ رہے کہ تیری اب وہاں سے لاش آنی چاہیے, نہ, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک نسل تمہیں تیار کرنی ہے. عورت کی سب سے بڑی اچیومنٹ وہ چند افراد ہیں جن کو وہ اپنا بیٹا اور بیٹی کہتی ہے. اگر وہ شاہکار نہیں ہے نا تو پوری زندگی کی ساری گیم کا آنسر صفر ہو گیا. آپ کو نیچر 100 چیلنج, 100 مواقع, 100 طرح کی آسانی اور 100 مشکلات دے کر الٹیمیٹ جس امتحان میں ٹاپ کرانا چاہتی ہے وہ چند بچے ہیں جن کو کامیاب آپ نے بنانا ہے. دیٹس آل. یا آپ کے گھرانے کے 100 مسئلے. میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے نا, ہمیں ابا سے پیار بعد میں ہوا ہے, ابا سے پہلے تھا, ابا سے پیار لیٹ ہوا ہے. کیوں ہے؟ ابا کی وہ تصویر جو محنت کرنے والی, درگزر معاف کرنے والی, لے کر چلنے والی تھی نا, وہ سامنے نہیں آ سکی. میں اپنی سٹوری بتا رہا ہوں. ماں نے جان کے نہیں کیا ایسا, لیکن موقع ہی نہیں مل سکا سمجھنے کا کہ والد کیا ہوتا ہے. جب سمجھ آئی نا تو ابا سے عشق ہو گیا, پتہ لگا یار یہ شاہکار ہے, یہ تو عام بندہ ہی نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو ان کے باپ سے دور نہ کریں. یہ ادھورے ہوں گے, ان کی شخصیت ادھوری ہوگی. میں اس لڑکی کو کبھی, میں نے اس کی پرسنالٹی کو کمپلیٹ نہیں پایا جس کو ابا کا پیار نہیں ملا. ایک اچھی وائف, ایک اچھی ماں ہوتی ہے جس کو باپ کا بھی پیار ملا ہوتا ہے, جس کی ذات میں اس کا باپ بھی ہوتا ہے. اچھا, میں نے ایون یہ دیکھا ہے کہ آپ کو اچھا نانا نانی دادا دادی بننے کے لیے نانا نانی دادا دادی دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس کے, میں بڑا ہوں آسفا, میرے سے چھوٹوں نے نا نانا نانی دادا دادی سارے نہیں دیکھے. میں واحد بچہ ہوں جس نے نانے کو انجوائے کیا, جس نے نانی کی پوری شزان کی بوتل پی ہے, انجوائے کیا, جس نے دادی کو 2012 تک انجوائے کیا, جس نے دادے کی انگلی پکڑ کے ساری دعائیں لی ہوئی ہیں. اچھا, میری پرسنالٹی میں اور باجی دوسروں کی پرسنالٹی میں نے کمی دیکھی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ ان میں وہ کریکٹر نہیں ہے. وہ جو درگزر معاف جفی ڈال کے ماتھے پہ کس کر کے ساری دنیا کی دعائیں مانگنے والا کریکٹر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک گلشن ابھی سے شفٹ نہیں ہو سکا. انڈیپینڈنٹ رہتا ہوں, ماں باپ سے دور نہیں اپنے بچوں کو کرتا, اپنے ماں باپ سے. بیکاز ان کے ہاں رجسٹرڈ ہو نانی کیا ہوتی ہے, دادی کیا ہوتی ہے, دادا کیا ہوتا ہے, دادی کیا ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز یہ وہ کریکٹر ہیں جو یقین کریں اربوں کروڑوں روپے دے کے خریدے نہیں جا سکتے. اچھا آپ سن لیجئے گا, دنیا کے کسی بندے کے ساتھ نباہ کرنا ہے نا تو آپ کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا پرفیکٹ ہو, ابا جی ویسے ہی چل رہے ہو جیسے آپ چاہتے ہیں. کمال یہ کہ آپ نے ان کو اتنے خوبصورت طریقے سے نا اف نہ کہیں. ہو آرٹ یہی ہے نا. دیکھو ہم کتنی بڑی اچیومنٹس کرتے ہیں, امپائرز کھڑی کرتے ہیں, فاؤنڈیشن قاسم علی شاہ نے کھڑی کر دی, ٹریننگز میں کتنا نام بنا لی, کتابیں لکھ دی, اتنے ہزار دوست ہیں, سوشل لنکس کتنے زیادہ ساری. او بھائی اپنے ابا جی کو مینج نہیں میں کر سکا اخلاق سے, پیار سے, شائستگی سے, ہرٹ کیے بغیر, تو میرے سے بڑا ناکام انسان کون ہوگا؟ دیکھیں امپاسبل. MBBS ہو جاتا ہے, گولڈ میڈل آ جاتا ہے, کتنے کام ہو جاتے ہیں. واصف علی واصف فرماتے ہیں ازدواجی زندگی پہ, یار بندے کے نا 7 ارب میں نا ایک بندے کا نام اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے گلدن میں. اگر وہ ایک بندے کے ساتھ بھی اپنی نباہ نہ کر سکو تو کوشچن مارک ہے. پھر کوشچن مارک ہے کہ یہاں ہونا جی بندہ کہ جی 7 ارب میں ساری آپشنز ہیں شادی سے پہلے, 7 ارب کے بعد شادی ایک سے ہوئی اور آپشنز ختم ہو گئی. اب اس کے ساتھ نباہ کرنا, پوری زندگی گزارنی, تو وہ کم از کم ساری خوبیاں پیدا کر لینی چاہیے جس سے ایک اچھا گھرانہ بنتا ہے. درگزر سے, معافی سے لے کر ایک بگ پیراڈائم. زندگی کا نا بڑا کینوس دیکھیں, چھوٹا کینوس نہ دیکھیں. وری تک منو دتا کیے, صوفہ چنگا نہیں سی, ٹھیک ہے کہ نہیں, منو کھوایا چنگا نہیں ہے. ہنی مون واسطے کہندا سی لے کے جاؤں گا ملیشیا, تے مری تو کہ نہیں گیا. کامن پرابلمز ہیں. ہم مل کے عمرہ کریں گے, کدے نماز بھی نہیں پڑھی ویسے. یہ کامن پرابلمز ہیں. شادی سے
میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے ذرا بگ کینوس دیکھ لیں, لائف کا بگ کینوس دیکھیں گے تو پتہ لگے گا بڑی چیزیں اگنور کرنی چاہیے. ایک اچھی ازدواجی زندگی میں بڑی چیزیں اگنور کرنی چاہیے. بڑی چیز, ایک بات یاد رکھیے, جس چیز کی بار بار آپ کمپلین کرتے ہیں وہ بگڑ جاتی ہے. آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا پلیز, کہ اس معاشرے میں اس طرح کی ٹریننگ کلچر بھی نہیں ہے. لوگ برا سمجھتے ہیں یار, ماں اپنی بیٹی کو بات ہی نہیں کرتی کہ بیٹے ایک اچھی ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے. باپ کبھی بات ہی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے یار یہ بس. اچھا اب ایک ہی سورس رہ گیا, وہ ہے آنکھوں دیکھا ہوا حوال. یعنی ہمارے پاس ٹریننگ ٹو میک اے گڈ ہسبینڈ, ٹریننگ ٹو میک اے گڈ وائف, اونلی سورس. بچے جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, وہ واحد سورس ہے کس چیز کا, کہ کل کو وہ یہ کریں گے. سو اس آخری سورس کو تو قائم رکھیں نا, کہ کم از کم عملی طور پہ دیکھا ہو درگزر کیا ہے, عملی طور پہ معافی کیا ہے, عملی طور پہ دیکھا سخاوت کیا ہے, عملی طور پہ دیکھا ساتھ دے کے چلنا, عملی طور پہ دیکھو پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم وہ 10-15 خوبیاں اور اچھائیاں وہ بچوں میں سب میں رجسٹرڈ تو ہونا جو ماں باپ کی تھیں بچوں میں پیدا ہوگی. خدا کے لیے زندگی میں اچھا اتنا زیادہ ہے, اتنا کچھ اچھا ہے کہ اگر آپ وہ گننا اور چن چن کے گننا شروع کر دینا, آپ کی زندگی بہار ہو جائے گی. لیکن آپ جس سوچ کے ساتھ چلیں ہیں اسی سوچ سے ساری دنیا آپ کو دیکھے گی. جس اینک سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں اسی اینک سے یہ زندگی جو آپ کو ناقبول ہے, قبولیت کی طرف نہیں لے کے جا رہے. اس زندگی کے اتنے مثبت رخ ہیں, اس سے اچھی زندگی نہیں کسی کی ہو سکتی. آپ اس کا اچھا رخ دیکھیں گے تو اس زندگی سے پیاری اور اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے. اس زندگی میں کرم کتنے ہیں اللہ کے. کرم وہ ہوتا ہے جو حق سے زیادہ ہوتا ہے. کئی جگہ حق سے زیادہ اللہ نے چلایا ہوگا, بہانے وسیلے بنے ہوں گے نا اس حق سے زیادہ ملنے کے. سو نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس زندگی کا مثبت رخ دیکھیے. اچھا ایک میں آپ کو بڑی نسخے کی بات بتاؤں, لاہور میں نا ٹوٹل پچھلے سال 2017 تھا 18,770 طلاقیں ہوئی ہیں ٹوٹل لاہور کے اندر. جی ہائی کورٹ میں ریکارڈ ہے. تو ہم نے نا فیکٹرز ڈھونڈنے شروع کی. میں نے اس پہ پروگرام کیا, ٹی وی کا ایک پروگرام بھی ہے اس پہ. ٹاپ فیکٹر آپ جانتے ہیں طلاق میں نمبر 1 فیکٹر کیا تھا؟ یہ بھاگنے والی بچیوں کی طلاقیں جلدی ہوتی ہیں. جذباتی تیزی کے ساتھ لڑکی اور لڑکا خود فیصلہ کر کے رشتہ کرے نا, 98% طلاق ہے. 98% گھر سے بھاگنے والوں کی طلاقیں, 98%, کیونکہ جذبات ہوتا ہے, دماغ خراب ہوا ہوتا ہے اور وہ اتر جاتا ہے چند دن میں بخار. نمبر 2 جو ٹاپ فیکٹر, میں اس کو بھی ٹاپ فیکٹر سمجھتا ہوں. ٹاپ فیکٹر یہ ہے کہ جو شادیاں جلدی سے ہوئی ہوتی ہیں نا ماں باپ کی طرف سے, وہ رشتہ مل گیا. اب ہوتا کیا, 32 سال لڑکی کی عمر ہو چکی ہوتی, مل نہیں رہا ہوتا, ابھی تک کسی نے یس نہیں کیا ہوتا. وہ جیسے یس ہوتا نا تو وہ یہ دیکھے بغیر کہ کیا تفصیل ہے اس کو کر دیتے ہیں. تیسرا فیکٹر ہم نے, یہ ججوں نے ڈھونڈا ہے, تیسرا فیکٹر ہم نے ڈھونڈا تو پتہ لگا کہ تیسرا فیکٹر ہے سٹیٹس سے امپریس ہونا. جاپان سن ساری زندگی, اج کل آیا انہیں کہندے نے 3 مہینے کر کے جانا ہے واپس. لو جی کڑی جاپان بھیجن دے چکر دے وچ وہ جاپانی پھل بنوا دیندے نے, بیڑا گرک ہو گیا. نیکسٹ فیکٹر ہم نے دیکھا, نیکسٹ فیکٹر ہے اس فیملی کے رویوں کو ہم نے کہیں جانچا ہی نہیں. وہ جانچا مٹیریلسٹک چیزوں سے. اتنا بڑا پردہ ہے نا لالچ کا, اتنی موٹی طے ہے اس کی. ہمارے اتنی بھوک ہے اس معاشرے میں, ایک انگوٹھی کافی ہے کسی کو متاثر کرنے کے لیے. ایک گولڈ چین پوایا ہے منگنی تے ماں نو, یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سر جس معاشرے میں یارڈ سٹک فٹا جو میئرمنٹ سکیل ہے وہ مٹیریلسٹک ہے نا, یاد رکھیں رشتے میں برکت کوئی نہیں ہوتی. یہ نیکسٹ فیکٹر ہے. پھر اگلا فیکٹر ڈھونڈا تو اس معاشرے میں ایک تیزی سے چیز بڑھ رہی ہے, وہ ہے ذہنی بیماریاں. مینٹل ہیلتھ چیک کیے بغیر لڑکے کی یا لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. کوئی نہیں دیکھتا. ایک بات یاد رکھیں, ہر بچہ نمبر نہیں نہ لے سکتا, ہر بچہ اچھا سپورٹس مین نہیں ہوتا, ہر بچہ رشتے میں بھی اچھا نہیں ہوتا. بعض لوگ رشتوں میں کمزور ہوتے ہیں, امیچور ہوتے ہیں. بعض لوگوں میں رشتے نبھا کرنے کی بلا کی صلاحیت ہوتی ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں, جو اپنے خاندان کے رشتے نہیں نبھا سکا وہ آپ کے ساتھ کہاں سے نبھائے گا. یہ بڑی پکی بات بتا رہا ہوں. جو اپنے بہن بھائی جاننے والے جتنے, میں نے ابھی تک خراب بات میں شادیوں ہوتی دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے نبھا ٹھیک نہیں کی. میں نے شادیوں پوچھا جی کتنے تہاڈا پھوپا, کتنے تہاڈا ماما, کتنے, او جی ساڈی لگدی نہیں اودے نال, ساڈی چلدی نہیں ہے, او جی ناراض نے ابا جی تو سانو حصہ سے نہیں. لو جی آپ دیکھیں کمنگ ڈیز میں وہ سیم رویہ آپ کی بچی کو یا بچے کو فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ جو رویوں میں بیمار ہیں, رشتوں میں بیمار ہیں, انہوں نے وہی بیماری کہیں نہ کہیں آگے دکھا دینی, ایکسپوز کر دینی.
اس ٹائم پہ دھوکا کیا ہے, لڑکا سارے پرفیوم لا کے آئے گا, لڑکی ساری تیار ہو کے